چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے حلقہ PS 61 حیدرآباد کے مختلف دیہی علاقوں کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، سینئر وزیر شرجیل میمن بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ بلاول بھٹو زرداری نے سندھ حکومت کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے تعمیر کیے گئے گھروں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر چیئرمین بلاول بھٹو نے گھروں کے مالکان کو حقوق کے اسناد تقسیم کیے اور ان کے مسائل سنے۔ عوام کی جانب سے اپنے رہنماؤں کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ جگہ جگہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ عالمی یوم ثقافت ڈے کے حوالے سے ٹیکسلا میں پنجاب محکمہ ثقافت کے زیر اہتمام واک کا اہتمام کیا گیا۔ اس میں سول سوسائٹی کے علاوہ کالج یونیورسٹی کے طالبات نے شرکت کی۔ واک ٹیکسلا میوزیم سے شروع ہو کر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ٹیکسلا پر اختتام پذیر ہوئی۔ ایونٹ کے انعقاد کا مقصد ٹیکسلا کی گندھارا تہذیب کو اجاگر کرنا تھا۔ شرکا نے کہا کہ آج کے دن کو منانے کا مقصد ہمارے آباء و اجداد نے جو ورثہ ہمارے حوالے کیا ہے اس کو اگلی نسل تک منتقل کرنا ہے۔ جیکب آباد میں مکان کی چھت گرنے سے خاتون اور بچی ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گئے۔ واقعہ سول لائن تھانے کے حدود جعفر آباد محلے میں پیش آیا۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو اسپتال منتقل کیا۔ فیصل آباد میں آتش بازی کا سامان بنانے والی فیکٹری میں دھماکہ ہو گیا۔ دھماکے سے فیکٹری کی چھت اڑ گئی جبکہ قریبی 2 ایکڑ گندم کی فصل کو آگ لگ گئی۔ ریسکیو ٹیم نے گندم کی فصل پر لگی آگ پر قابو پا لیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ پاک پتن میں پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ پولیو مہم کے دوران ضلع بھر کے 3,90,000 سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مزید جان لیتے ہیں ملک علی حسنین کی رپورٹ میں۔ ہر مہم میں 2 قطرے پلواؤ، پولیو نو مکاؤ سلوگن کے ساتھ پاک پتن میں 3,92,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو کمپین کا آغاز کر دیا ہے۔ اس میں ہم اپنے پاک پتن کے 3,92,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گے۔ یہ مہم 21 اپریل سے لے کے 25 اپریل تک کنٹینیو رہے گی۔ پولیو مہم بچوں کو اپاہج ہونے سے بچانے کا مشن ہے۔ فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے۔ میری اب تمام پیرنٹس سے، تمام ایڈمنسٹریشن، اسکول ایڈمنسٹریشن اور باقی سب ضلع پاک پتن کے لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں۔ بچوں کی صحت مند زندگی کے لیے پولیو ورکرز کی دستک پر اپنے دروازے کھولیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی حسین، GTV نیوز، پاک پتن۔ فراٹے بھرتی دھول اڑاتی گاڑیوں کی ڈیرہ اسماعیل خان میں ڈیرہ جات کے تحت آف روڈ چیلنج جیپ ریلی کا کوالیفائنگ راؤنڈ مکمل ہو گیا ہے۔ 42 ریسرز نے کوالیفائی کیا۔ 20 اپریل تک سنسنی خیز مقابلے جاری رہیں گے جس میں ملک بھر سے نامور ریسرز نادر مقصی، دینا پٹیل اور دیگر حصہ لے رہے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں اس بارے میں توقیر زیدی کی رپورٹ میں۔ 3 روزہ ڈیرہ جات آف روڈ چیلنج جیپ ریلی کے سلسلے میں رتا کلاچی اسپورٹس کمپلیکس میں گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹیگنگ کا عمل مکمل ہو گیا۔ جبکہ کوالیفائنگ راؤنڈ کے لیے 5 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں 42 ریسرز نے کوالیفائی کیا۔ سنسنی خیز ٹریک پر رفتار، مہارت اور طاقت کا امتحان ہوگا۔ امید ہے کہ ریس میں جو ہم نے یہاں غلطیاں کی ہیں وہ ہم امپروو کریں کوالیفائنگ میں۔ ٹریک کے لحاظ سے ٹریک واز آلسو اے بٹ چیلنجنگ۔ کوالیفائنگ راؤنڈ ابھی اس وقت ہم لوگ کر رہے ہیں، کل مین ریس ہے اور انشاءاللہ ہوپنگ کہ اچھا ٹائم اپنے کمپٹیٹرز کو دے۔ ڈیرہ جات کے تحت 20 اپریل تک آف روڈ چیلنج کے سنسنی خیز مقابلے جاری رہیں گے جس میں ملک بھر سے نامور ریسرز نادر مگسی، دینا پٹیل سمیت مقامی خواتین ریسرز بھی حصہ لیں گی۔ آف روڈ چیلنج میں موٹر سائیکل ریسرز بھی شامل ہیں۔ ماشاءاللہ ہماری تقریباً 40-42 ایونٹس کے مشتمل یہ ڈیرہ جات 2025 کا اختتامی ایونٹ جو شروع ہے اور کل اور پرسوں مین ریسیں ہونی ہیں۔ آج ماشاءاللہ کوالیفائنگ ریس کمپلیٹ ہوئی ہے۔ کوالیفائنگ راؤنڈ کے بعد کل فائنل ریس متوقع ہے۔ تماشائیوں کی بڑی تعداد ریلی دیکھنے کے لیے موجود ہے۔ کیمرہ مین اسد اقبال کے ساتھ سید توقیر زیدی، ڈیرہ اسماعیل خان۔ خانیوال میں صدیوں پرانی ایک دوسرے کی بلا معاوضہ مدد کی روایت ونگار اب بھی زندہ ہے۔ یہ روایت نہ صرف ایک دوسرے کاموں میں آسانی پیدا کرتی ہے بلکہ دیہاتوں کے درمیان بھائی چارے کو فروغ دیتی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں سعید عباس بھٹے۔ ونگار وہ ثقافت ہے جس کے تحت دیہاتی اپنی مہارت اور محنت سے ایک دوسرے کا بوجھ بانٹتے تھے۔ خانیوال میں گندم کی کٹائی کے دوران دوست احباب ایک دوسرے کے کھیتوں میں جا کر فصل کاٹنے میں مدد دیتے تھے۔ پانی کی گزرگاہوں کی صفائی جو کسی ایک کسان کے لیے دشوار تھی، اجتماعی کوششوں سے چند گھنٹوں میں مکمل ہو جاتی۔ دیہاتیوں کا کہنا ہے کہ ونگار نے ہمارے سماجی ڈھانچے کو مضبوط بنایا۔ یہ روایت کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ شام نو اگلے 10 جان دسی سویرے یار میری گندم کٹائی کرنی ہے،
ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ, ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਗਲ ਲਾਉਣਾ, ਹਾਸਾ ਕਰਨਾ, ਬੰਗੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਜੁਮਰੀ ਮਾਰਨੀਆਂ, फिर उत्थे दोपहरी खाना खाना। पहले जो विंगार थी वो गंदम की कटाई होना, ठीक है, और यानी कि बीज बोना, उसकी कोई मुआवजा नहीं था। विंगार पंजाब की सकाफत का एक बड़ा हिस्सा था, जिससे किसान जो है वो आपस में बाहमी जो है तावन से और एक दूसरे की तरफ जाकर एक दूसरे से काम करवाते थे, और उस काम का कोई मुआवजा नहीं होता था, बस वो एक दूसरे की तावन से और एक दूसरे की मदद करते थे। कभी पंजाब के देहात में विंगार की गूंज सुबह सवेरे सुनाई देती थी। खेतों में एक साथ काम करते किसान खवातीन का देसी पकवानों से सजा दस्तरखान और ढोल की थाप पर झूमते मजदूर, ये सब विंगार की पहचान था। विंगार मेहनत में शराकत नहीं, दिलों का रिश्ता होता था। विंगार की रस्म सदियों से पंजाबी सकाफत का हिस्सा रही है। आज भी दही इलाकों में किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। कैमरामैन तलहा मंसूर के साथ सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज़, खानेवाल। पंजाब में तैयार होने वाली अजनास की कटाई का आगाज हो गया है। रचना दुआब का इलाका गंदम की पैदावार के हवाले से मुनफरिद शनाख्त रखता है, जहां बैसाख के आगाज से ही गंदम की कटाई शुरू हो जाती है। रिपोर्ट कर रहे हैं वजीराबाद से अयूब चौहान। बैसाख एक महीना नहीं, किसानों की उम्मीदों की तकमील के जश्न का नाम है। माह बैसाख जो वस्त अप्रैल से शुरू होता है, किसानों को उनकी 6 माह की रियाजत का फल मिलने का महीना है। बैसाख के आगाज से ही गंदम की कटाई का आगाज हो जाता है। बैसाख किसानों का खुशी का महीना है। इस महीने में किसान अपनी जिन्स गंदम जो है ना उसकी कटाई करता है और इसके दाने गल्ला मंडियों में लेके जाके सेल करता है। सेल करके 6 महीने की अपनी ज़रूरियात पूरी करता है। गंदम के लहलहाते खेत सुनहरी कालीन की मानिंद दिलकश नजारा पेश करते हैं। अप्रैल की नर्म धूप जब खेतों पर बिखरती है तो एक खास खुशबू फिजाओं में रच बस जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें, ये गंदम की जो फसल है ये पककर तैयार हो चुकी है और हमारे किसान भाई बड़े खुश हैं। इस दफ़ा पाकिस्तान में, ये पंजाब में जो गंदम की पैदावार है पहले सालों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। ज़राई माहिरीन रवां साल की फसल से मुतमईन और किसान भी खुश हैं। किसानों जमींदारों का कहना है कि अजनास की पैदावारी लागत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत गंदम के रेट्स और खरीदारी मुमकिन बनाए ताकि उन्हें उनकी 6 माह की रियाजत का फल मिल सके। कैमरा टीम के साथ अयूब चौहान, GTV न्यूज़, वजीराबाद। मुल्क भर की तरह कोटद्दू में भी गंदम की कटाई का अमल जारी है। किसान बारदाना ना मिलने के बायस परेशान दिखाई दे रहे हैं। किसान कहते हैं कि महंगी खाद, ज़राई अद्वियात और डीजल इस्तेमाल किया लेकिन मुनासिब रेट नहीं मिल रहा। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ नियाज अहमद की रिपोर्ट में। जी शुक्रिया। पंजाब की तरह कोटद्दू में भी गंदम की कटाई का अमल शुरू हो चुका है। किसान जो है अपनी मदद आपके तहत दातरी और मशीनरी से जो है गंदम की कटाई कर रहे हैं। फूड सेंटर तो कायम कर दिए गए हैं लेकिन अभी तक जो है किसानों को बारदाना नहीं दिया गया। मेरे साथ किसान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अभी गंदम का रेट इन्होंने कुछ भी नहीं बनाया, ना बारदाने की कोई सहूलत दे रहे हैं, ना कुछ। लिहाजा शुक्रिया गवर्नमेंट से ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं ये अमल इसको जारी करें, दुरुस्त करें। जी बिल्कुल, किसान का कहना था कि अभी तक जो है हुकूमत की जानिब से जो है हमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया। गंदम का रेट जो है कम किया जाए क्योंकि हम गंदम जो है आसानी से ख़रीद सकें और अपने बच्चों का जो है पेट पाल सकें। जी मानसरा में गुज़श्ता 2 रोज से बारिश जारी है। शदीद बारिश से नदी नालों में तुग़यानी है। राब्ता सड़कें बंद होने के साथ साथ 6 माह से बंद नारान रोड खोलने का काम भी मुतासर हुआ है। मज़ीद जान लेते हैं इस बारे में रफ़ाकत आवान से। जी रफ़ाकत। जी बिल्कुल, अगर मौसम की बात करें तो मैं इस वक्त मानसरा के इलाका बालाकोट में मौजूद हूँ। मानसरा के मैदानी इलाकों और बालाई इलाकों में गुज़श्ता 2 रोज़ से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिससे नदी नालों में शदीद तुग़यानी है और राब्ता सड़कें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, जबकि नारान रोड जो है वो खोलने का काम भी मुतासर हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक बारिश के दौरान नारान रोड खोलने का काम जारी नहीं रखा जा सकता, जबकि आप मेरे में भी देख सकते हैं कि दरियाए कुनार में भी शदीद तुग़यानी पाई जा रही है। महकमा मौसमियात की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटे में मज़ीद बारिश का इम्कान है। जी। और उधर मुल्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुख्तलिफ मकामात पर बादाम की सरदाई के स्टॉल सज गए हैं। शहरी गर्मी के मौसम में ठंडे मशरूबात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद सकलैन से। जे
جی ہاں، جو گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو ویسے ہی جو ٹھنڈے مشروبات کے جو سٹالز ہیں وہ شہر کے مختلف مقامات پر سج گئے ہیں. خاص طور پر اگر بات کی جائے راجن پوری بادام کے گھوٹے کی تو وہ شہر کے مختلف مقامات پر سج گئے ہیں جہاں پر شہری بڑی تعداد میں یہاں پر رخ کرتے ہیں اور ٹھنڈے بادام کی اس سردائی کو اور اس گھوٹے کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. ہمیں ایک شہری موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. جی سر، جیسے آپ کو پتا کہ گرمی کافی زیادہ تیز ہو گئی ہے اور ہیٹ اسٹروک بھی چل رہی ہے، تو یہ اس طرح کے مشروبات بہت ضروری ہیں. آتے آتے انسان کو ویسے بھی فیل ہوتا ہے کہ پیاس لگی ہے بار بار، تو بجائے اس کے کہ آپ سادہ پانی پئیں تو اس طرح کے پئیں، تو اس سے جو ہے نا آپ کی انرجی کافی زیادہ بحال رہتی ہے. ڈاکٹرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس طرح کے ٹھنڈے مشروبات کا جو ہے نا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. جیسے کہ یہ ہمارے علاقے کی مشہور سوغات ہے، گھوٹا کہہ لو یا سردائی کہہ لو، تو یہ بڑا فائدہ مند بھی ہے. جیسا کہ آپ نے سنا کہ ڈاکٹرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ جیسے جیسے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو جو شہری ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں تاکہ جو ہیٹ اسٹروک ہے اس سے بچا جا سکے. جی، عوام کے لیے ایک اچھی خبر، بجلی کے نرخوں میں مزید کمی کی راہ ہموار ہو گئی ہے. اس بارے میں جان لیتے ہیں تفصیلات ایڈیٹر نارتھ سہیل اقبال بھٹی سے. جی بھٹی صاحب، اچھی خبر آئی عوام کے لیے؟ جی بالکل، وفاقی کابینہ نے سرکاری پاور پلانٹ جس میں قائد اعظم پنجاب، اس کے ساتھ حویلی بہادر شاہ بلو کی یہ منصوبے شامل ہیں، اس کے ساتھ سینٹرل پاور جنریشن کمپنی، ناردرن پاور جنریشن کمپنی، ان کے معاہدوں میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے، جس کے نتیجے میں اب آئی پی پیز کے بعد ان کمپنیوں کے بھی جو بجلی پیدا کرنے سے متعلق پرانے معاہدے تھے ان میں ترمیم ہوگی، جس کے نتیجے میں بجلی صارفین کو تقریباً 1,600 روپے کا فائدہ پہنچے گا. اور یہ اب تک آئی پی پیز اور سرکاری پاور کمپنیوں کے جو معاہدوں میں ترمیم کی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں مجموعی طور پر یہ جو عوام کو بجلی کے نرخوں میں بینیفٹ ملنا ہے یا ان سے کم ریکوری ہونی ہے، اس کا والیوم 3,500 تک پہنچ گیا ہے. اور اس سلسلے کے اندر جو ہماری قائد اعظم تھرمل پلانٹ، اس کے ساتھ حویلی بہادر شاہ بلو کی، ان کے ذمے 68 روپے کے جرمانے کی رقم تھی جو کہ ناردرن کو ادا کرنا تھی. وفاقی کابینہ نے یہ ڈائریکشن دی ہے کہ اس رقم کو بھی ختم کرایا جائے تاکہ یہ ریلیف بھی صارفین کو منتقل کیا جائے. تو آنے والے دنوں میں بجلی کے نرخوں میں مزید کمی کی راہ اب اس فیصلوں کے نتیجے میں ہموار ہو گئی ہے. جی شکریہ آپ کو تفصیلات کے لیے بھٹی صاحب. ظفر آباد سمیت آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ تھم گیا، تاہم تیز ہواؤں کی وجہ سے کئی مکانات کی چھتیں اڑ گئیں. سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ہے. مزید جان لیتے ہیں نمائندہ جی ٹی وی نیوز ارحم شیخ سے. جی ارحم. بالکل جی، آزاد کشمیر بھر میں بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اس وقت میں موجود ہوں دارالحکومت مظفر آباد میں، جہاں پر سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ رات بھی بارش ہوئی، آندھی ہوائیں چلنے کے باعث ایک شخص جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا، جبکہ متعدد جو مکانات ہیں کئی علاقوں میں وہاں کی چھتیں اڑ گئی، جزوی طور پر نقصان پہنچا مکانوں کو. انتظامیہ کا عملہ ہائی الرٹ ہے. موسم تو ٹھیک ہو چکا ہے، گرمی کی شدت میں کمی آئی ہے، لیکن بارشوں کے باعث جو ہے وہ کافی حد تک نقصانات ہوئے ہیں. تاہم جو ہے وہ انتظامیہ اس وقت الرٹ ہے. اس وقت اگر موسم کی بات کروں تو ابھی ہلکی ہلکی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور ساتھ میں ہوا ابھی چل رہی ہے، سورج بھی نکلا ہوا ہے، لیکن نیلم ویلی اور جیلم ویلی میں بارش ہو رہی ہے. تاہم انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جو سیاح ہیں وہ لینڈ سلائڈنگ والے ایریاز میں سفر سے اجتناب کریں. تاہم اگر موسمیات کی بات کروں تو محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے وہ آج رات بھی جو ہے وہ بارشوں کا ایک نیا سلسلہ مظفر آباد شہر میں داخل ہو سکتا ہے. جی، علاقائی بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا.